بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، فلسطین کے غم اور دکھ میں مبتلا کرنے والی حالت ہے۔ آج پورے پاکستان میں مسلمانوں نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ عطیات کی صورت میں مدد کی مختلف فورموں پر ان کے لیے آواز اٹھایا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے لوگوں نے چندے کیے، بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ انشاءاللہ فلسطین کے ان بے کس و بے بس مسلمانوں کے غم کا ہلکان کا سبب ہوگا، دکھ درد بانٹنے کا ذریعہ ہوگا، اور ان کو کم از کم یہ احساس ہوگا کہ 52 اسلامی ممالک کے حکمران فوج بے شک ہمارے ساتھ نہ ہو، لیکن ان 52 ممالک میں رہنے والے کروڑوں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام مسلمانوں کا، خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کا غم دکھ درد بانٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہودیوں کی چھوٹی سی خود ساختہ ریاست ہے، اسرائیل، وہ یہ ساری کارروائی کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے جو کرنے کے کام تھے وہ مسلمانوں نے نہیں کیے۔ اگر اسرائیل کو گرانا ہے اور یہودیوں کو دبانا اور دفن کرنا ہے تو بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اور یہودیوں کو مارکیٹ سے نکال دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دکانیں، مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے واش روم، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بچوں کے جو پیمپر ہیں وہ یہودیوں کے کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس بات پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ ایک لطیفہ سنیں۔ آج ایک ویڈیو کلپ پر نظر پڑی، عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کے ایک مشہور و معروف فاؤنڈیشن ہے، ادارہ ہے، ان لوگوں نے عوام سے چندہ کر کے فلسطین کے یعنی غزہ کے جو محصور مسلمان ہیں ان کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے خوراک اور پانی خریدا تھا۔ ان کی تصویریں دیکھی اس ویڈیو میں تو تعجب کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جی حملہ کرنے والا یہودی ہے، اسرائیل ہے، حملہ کیا جا رہا ہے بے کس و بے بس مسلمانوں پر، اور یہاں سے امداد بھیجنے والے مسلمان ہیں، فنڈ جو ہے وہ مسلمانوں نے فراہم کیے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو چیزیں خریدی گئی تھی، کھانے پینے کے اشیاء، وہ سب یہودی کمپنیوں کی تھی۔ نیسلے کے پانی کے بوتل دیکھے گئے، میک ڈونلڈ کے جو پیک خوراک اور وہ چیزیں ہیں وہ دیکھے گئے، اسی طرح جو پیزا ہاٹ ہے اس کے جو کھانے کے اشیاء ہیں وہ دیکھے گئے۔ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ معاشی طور پر اسرائیل کو ملیامیٹ کرتے، ہم اس کے کمپنیوں پر لعنت بھیجتے اور اس کے جتنے مصنوعات مارکیٹ میں ہیں ان سب مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، تب جا کر اس کا عقل ٹھکانے آ جاتا اور 2 دن کے اندر اندر وہ ہتھیار ڈال کے واپس چلا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے مدد کے نام پر جو چیزیں فراہم کر رہے ہیں وہ یہودی کمپنیوں کی ہیں، اور یہی وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں یہودیت کو اپنے عروج پر پہنچایا ہوا ہے۔ ہم نے مارکیٹ میں جو مشہور کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، مختلف برانڈز اور مختلف مصنوعات وہ فروخت کرتے ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائی ہے، ہم آپ کے سامنے اجمالی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نائک کمپنی ہے جو جرابوں سے لے کر کوٹ، بنیان، ہر قسم کے ملبوسات بناتی ہے، اس پر لعنت بھیجی جائے۔ بوس کمپنی ہے جو ٹوپیاں بناتی ہے،
نیچے والے بنیان بناتی ہے، ہر قسم کے ملبوسات بناتی ہے، اس پر لعنت بھیجی جائے۔ پیمپرز کمپنی ہے جو بچوں کے پہننے اور اس طرح کی چیزیں بناتی ہے۔ ٹائڈ یہ بھی ایک کمپنی ہے جو مختلف مصنوعات بناتی ہے، TIDE۔ ایریل جو کپڑے دھونے کا صابن، سرف وغیرہ بناتی ہے، یہ کٹر یہودی کمپنیاں ہیں۔ پیپسی ہے جو ہمارے ہر کھانے کا حصہ ہوتی ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس طرح کوکا کولا ہے، یہ تو خالص اسرائیلی ہے، خالص یہودی ہے اور یہ فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ اور میک ڈونلڈ ہیں جو مختلف ہوٹلوں کے شکل میں ہوتے ہیں اور اس طرح کھانے پینے کی اشیاء دنیا میں فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح لیز نامی ایک چپس ہوتا ہے جو تھیلیوں میں بند بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں ہر دکان کا سامنے اندر ہر طرف یہ چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں۔ یہاں میں ایک شبے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کا ایک تجارتی کوڈ ہوتا ہے، کوڈ نمبر ہوتا ہے، جو عموماً ان چھوٹی چھوٹی لکیروں کے نیچے لکھا ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں مہرنما، اس کے نیچے لکھی ہوتی ہے۔ ان میں جو اسرائیل کا کوڈ ہے وہ 729 کوڈ ہے، لیکن یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بسکٹ آتے ہیں، ان کے اس طرح کے جتنے یہودیوں کے جو مصنوعات ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے کوڈ سے بکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ براہ راست ہمارے اور ان کی تجارت تو ہے نہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر برانچ کھولے ہوئے ہیں اور نجی ادارے کھولے ہوئے ہیں جو یہاں کے پرائیویٹ ٹھیکیدار یا اس طرح کے لوگ ان کو چلاتے ہیں، ٹھیکے پر لیتے ہیں۔ تو یہاں بے شک وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کمپنی کا اصل مالک اور اس کا اصل منافع جو ہے وہ یہودیوں کو جاتا ہے، اس لیے ان سب کا بائیکاٹ برقرار رکھا جائے۔ اور ہماری سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہودیوں کی مصنوعات کو معلوم کر کے ان کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنا کر مسلمانوں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اعانت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔